کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا کر دینے پر بھی قادر ہے، کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں نچنت اور بے خوف ہو گئے ہو اللہ کی پکڑ سے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ان لوگوں کی سرکشی میں بہکتے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وقت مقررہ پر ان کی اجل مکمل ہو، ان کا وقت مقررہ آ جائے اور ان کی پکڑ ہو جائے، عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ قائم کب ہوگی۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس اور قیامت کا برپا کر دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت کا برپا ہونا آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری معاملہ ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک واقع ہو جائے گی، اتنا اچانک معاملہ ہوگا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو افراد کپڑے کی خرید و فروخت کا کام کر رہے ہوں گے، خرید نہ پائے گا خریدنے والا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض کو درست کر رہا ہوگا، درست نہیں کر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص بکری کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوگا، دودھ نہیں نکال پائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، نوالا لینے کی کوشش کرے گا، نہیں لے پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک تم پر واقع ہو جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ تو آپ سے اس طرح سوال کر رہے ہیں کہ گویا آپ اس کے متلاشی ہیں، کوئی آپ کو بھی تلاش ہے کہ قیامت کا علم پتہ ہی چل جائے کہ کب آئے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ کل نفع نقصان کا مالک اور اختیار رکھنے والا وہ تو اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ پر بھی میرا اختیار نہیں، میرے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت بھلائی جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ لیکن کل غیب وہ بھی اللہ کے پاس ہے، ہاں اس نے اپنے رسول میں سے جس کو جو علم چاہا عطا فرمایا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، بے شک میں تو ایک خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی ہے اور ساتھ ہی دین کی دعوت، اللہ سے دعا کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے چند آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس نے تم ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اشارہ آدم علیہ السلام کی طرف۔ وجعل منها زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، یعنی حوا سلام علیہا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان کے پاس سکون تلاش کریں۔ یہ پہلے جوڑے کا ذکر ہے نسل انسانی کے، آدم علیہ السلام، حوا سلام علیہا، اور انہی کے ذریعے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا۔ باقی شوہر اور بیوی کا تعلق، اس کا ایک حاصل سکون کی تلاش بھی ہے۔ یہ ذکر سورہ الروم کی آیت نمبر 21 میں ہر جوڑے کے لیے بیان ہوا، ہر شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ یہ بیان مکمل ہوا آدم علیہ السلام کا اور حوا سلام علیہا کا۔ اب ایک عمومی بات بیان ہو رہی ہے کہ لوگ شرک کر جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، کہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں، مثلا اولاد کے لیے سوال کرنا، یا کہیں مانگتے تو اللہ سے، لیکن جب اللہ اولاد دے دیتا پھر شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ اس شرک اس مقام پر نفی کی گئی۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پس جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو اس خاتون کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا۔ اب یہ عموماً بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کا بیان مکمل ہو چکا، اب یہ ایک عمومی جوڑے کا بیان ہے، عمومی انسانوں کا بیان ہو رہا ہے۔ فمرت بی، تو وہ خاتون جس کو حمل ٹھہر گئے وہ اس کو حمل کو لیے پھرتی رہی۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا۔ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا،
پس جب ان دونوں کو اللہ نے نیک اولاد عطا فرما دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ان دونوں نے اس میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ اس سے برتر اور بلند ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کسی بت کا جا کے شکریہ ادا کر دیا، کسی اور کا جا کے شکریہ ادا کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، یہ شرک ہو گیا۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے کچھ بھی بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ جن بتوں کو بھی پکارا گیا وہ بھی پیدا کیے گئے، انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، اور اگر کہیں اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا تو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، وہ خود مخلوق ہیں۔ تو دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، اور اولاد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ عطا فرما دے تو شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ تو خود پیدا کردہ ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو بھی تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ مثلاً بت ہیں، ان کی آنکھیں تم بناتے ہو، لیکن تم ان کو پکارو تو تمہاری بات بھی نہ سنیں، تمہاری طرف دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے تمہاری بات کو۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تمہارے حق میں برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، ان کو پکارنے کا، ان پر توجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ یعنی مراد یہ کہ بتوں کو بھی تم نے ہاتھ سے تراشا، مخلوق ہیں وہ بھی، اور اگر انسانوں میں سے اللہ کے نیک بندوں کو کسی نے پکارا تو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ان کو نہ پکارا جائے، پکارا صرف اللہ کو جائے۔ فادعوہم، انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو تو، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ الصمد اللہ کی ذات ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ محتاجوں کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ اس کو پکارو جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد بتوں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہوں؟ ام لہم عین یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پکار لو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے مقابلے میں چال چل لو، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا کارساز تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، ان کی حمایت فرماتا ہے۔ کیا مراد؟ یہ چیلنج کا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے بتوں کو برا بلا کہا، ان کی نفی کی، آپ کو یہ ہو جائے گا اور وہ نقصان پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ جو چاہو کر لو، جو چال چلنا چاہو چل لو، میرا توکل اللہ پر ہے جو ہر ایک کا کارساز ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے، پشپناہی فرماتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا تھا، تو دیکھو یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا سنیں گے، تمہارے کس کام آئیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو بھی، لا يسمعوا، وہ کچھ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف تک رہے ہوتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کی طرف توجہ کبھی کرتے، کبھی آپ کے محافل میں آ جاتے، لیکن دراصل یہ حق دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، اور بس خواہ مخواہ عوام پر روب قائم کرنے کے لیے آپ کے محافل میں آ جایا کرتے تھے۔ فرمائے کچھ نہیں دیکھ سکتے یہ لوگ۔ اس کے بعد دعوت کے آداب کے حوالے سے بڑی اہم باتیں بیان ہوئیں۔ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمائیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ ابھی مکی دور ہے اور قرآن کی ہدایات آ رہی ہیں، ابھی قتال کا حکم نہیں آیا، وہ مدنی دور کا معاملہ ہے، ابھی دعوت کو عام کرنا ہے، دلوں کی دنیا بدلنی ہے، دلوں کو جیتنا ہے، اللہ کا طالب بنانا ہے، آخرت کا طالب بنانا ہے، تو اے نبی مشرکین سے کنفرنٹریشن نہ لیجئے اور ان کو درگزر کیجئے اور بھلائی کا حکم جاری رکھیے، اور جاہلوں سے، نادانوں سے الجھنے کی کوشش نہ کیجیے، اس لیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے، نادان آدمی سے الجھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو محنت
صحیح مقام پر ہو سکتی تھی، وہ چانس، وہ اپورچونٹی، وہ جو موقع ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اعراض کیجئے جاہل لوگوں سے، نادان